السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تھی، لیکن آج ایک اور حدیث میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ حدیث نمبر 525 ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیزیں ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شقیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازہ سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اس حدیث میں 2-3 باتیں ایسی ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں، یعنی پہلی بات یہ کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیزیں ہیں۔ مطلب کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جیسے اولاد ہے، وہ اپنے ماں باپ کو اپنے اس میں الجھا کے رکھتی ہے کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں وہ مما کو تنگ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو وہ ایک طرح سے فتنہ بن جاتے ہیں ان کے لیے۔ مطلب نیگیٹو میننگ نہیں لینا چاہیے اس کا، لیکن فتنہ ہی کہلائے گا وہ، اس لیے کیونکہ وہ اس کو ماں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ پھر مال، آپ کو پتہ ہے مال فتنہ ہوتا ہے، انسان کو تکبر میں ملوث کر دیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جو ہے وہ اس کی راہ راست سے ہٹا دیتی ہیں۔ تو ہمیں اور پھر حدیث میں یہ آیا ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ اور اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے روکنا، یہ ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ مطلب ہمیں فتنوں کا بھی بتا دیا ہے، اور فتنوں سے اپنے آپ کو چھڑانا کیسے ہے، فتنوں کا جو کفارہ ہے وہ کس طرح سے ادا کرنا ہے، ان چیزوں کو بھی بتا دیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا پڑے گا۔ اب سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا، جیسے ہم نے حدیث میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر سنا ہے کہ ان کا فتنہ بھی ایسا ہوگا کہ کوئی بھی ان سے جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹ سکے گا۔ دجال کا فتنہ ہم نے سنا تھا کہ وہ بھی ایسا ہوگا کہ مطلب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، صرف وہ بچیں گے جو مطلب شرک نہیں کرتے ہوں گے اور جو منافق نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے مسلمان، سچے مسلمان، وہ بچ جائیں گے۔ اور پھر اس میں آخر میں جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ دروازے سے کیا مراد ہے، کہ جو اس فتنے کے درمیان حائل ہے وہ دروازہ، وہ کیا مراد ہے اس دروازے سے؟ تو
حدیث کے ہی الفاظ ہیں کہ وہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے، کہ مطلب آپ دیکھیں کہ ان کے دور کے بعد کتنے فتنے اٹھے تھے حضرت علی کے دور خلافت میں، کس طرح حضرت امیر معاویہ نے جو ہے وہ انہی کے دور خلافت میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور مختلف قسم کے اور بہت سے فتنے اٹھے تھے۔ انشاءاللہ پھر ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔